علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج جمعہ کا دن گئے اور رمضان شریف کا جمعہ گئے، جن سے ہو سکے وہ بلند آواز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بروز قیامت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے اعضاء اور جس جگہ پر اس نے جو نیکی کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیکی کی گواہی دیں گے۔ تو جب بھی کسی نیکی کو کرنے کا موقع ملے تو اس وقت اس کو اس انداز میں کیا جائے کہ ہمارے لیے گواہ کے طور پر کئی لوگ اس نیکی کے گواہ ہمارے بن جائیں، بالخصوص درود پاک، کہ درود پاک ایک ایسی نیکی ہے کہ جو اور نیکیوں کے مقابلے بڑی نفیس نیکی ہے، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جب بھی درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گی، پہلے چونکہ جمعے کے روز بھی عرض کیا کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو اس میں درود پاک ذرا اہتمام کے ساتھ ادا کیا کر، کہ جب بھی کوئی بندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نا جیسی کہا گیا، آپ کو پتہ حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، درود پاک پڑھنے کے عادی بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کہ جس میں جب پتھروں کو ڈالا جائے گا تو اس کی آگ بلند ہو جائے گی۔ دنیا کی آگ میں پتھر ڈال دیے جائیں تو وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، لیکن یہ آگ ایسی ہوگی، فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس کا جو ایندھن ہے، اس کو بھڑکانے والی چیز ہے، وہ آدمی اور پتھر ہے، کہ جیسی اس میں اس کو ڈالا جائے گا تو وہ اس کی آگ بھڑکے گی۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے کبھی بھی اپنے ماننے والے کو کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا۔ اسلام میں ہر آن اور ہر موقع پر بندے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ بندہ اس رہنمائی کو حاصل کرے، بندہ اس رہنمائی کو اپنے پاس لے کر آئے، اپنے علم میں لے کر آئے۔ جب بندہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اسلام کے اندر، اسلام کے تعلیمات کے اندر بچوں کی تربیت، اہل و عیال کی تربیت کو بہت کی اہمیت کے ساتھ اور بہت کی وثوق کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے ماتحت رہنے والے اہل و عیال کی خبر گیری کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی ایک حدیث ہے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ فرمان علی شان بالخصوص اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوچتا رہے، ان کو ادب سکھاتا رہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بڑی ہی ایک غلط روش چل پڑی ہے کہ والدین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو پیسے فراہم کر دینا یہی ان کی تربیت ہے، بچے کو اچھے کپڑے پہنا دینا یہی ان کی تربیت کا حق ہے، بچے کو جو کہ وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے، اسکول پڑھنے کے لیے، اس کے لیے موقع فراہم کر دینا یہی اس کی تربیت ہے۔ بس آگے اس کی اخلاقی تربیت، اس کے بول چال، دیگر حوالے سے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فقط اپنے بچوں کا فیوچر اچھا کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، بیرون ملک کا سفر کر لیتے ہیں، یہاں سے دوسرے ملک چلے گئے، وہاں سے پیسے کما کر بیچتے رہے۔ ان کے نظریے کے مطابق شاید یہ پیسے ان کے بچے کے فیوچر کو سنوار دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکوٰۃ المصابیح کے اندر موجود ہے، طویل فرمان ہے، اس میں سے ایک جز جو آخری جز ہے وہ یہ ہے، فرمایا لا ترفع عصاک عن اہلک، فرمایا اپنی لاٹھی کو، اپنے سائے کو کبھی بھی اپنے گھر والوں سے جدا نہ کر۔ اگر آپ نے جدا کیا، آپ نے صرف نظر کیا، وہ بچہ برباد ہو جائے گا، وہ فیملی برباد ہو جائے گی۔ کئی ایسے شخصیت ہیں جو آج ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار جب بچوں کی تربیت کی باری تھی ہم بیرون ملک تھے،
ہم وہاں سے پیسے بھیجتے رہے۔ آج جب ہم اپنے ملک میں آئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، بیوی بچوں کا مطالبہ اب بھی یہی ہے کہ تم باہر چلے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری کمائی بھی جو کرنسی ہے نا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہماری خود کی غلطی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی امی کو لگا کے اس بات پہ رکھا کہ جناب میں ایک پیسے دینے والی مشین ہوں، میں اے ٹی ایم ہوں، لہٰذا مجھ سے فقط پیسے لے ہی جاؤ۔ تربیت، پیار، محبت، حسن سلوک نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آج وہی بندہ پریشان ہے۔ آخری عمر میں بچے پھر کہاں ساتھ دیتے ہیں؟ آپ سے پیسہ ملنا بند، آپ کی عزت ختم، کیونکہ ہم نے بچپن سے ان کو باز اللہ پیسے دے کے اے ٹی ایم مشین بن کے ان کو عادت لگوا دی اس چیز کی جناب کہ فقط میرا کردار ایک اے ٹی ایم مشین کی حیثیت کا ہے، بس خود کو اے ٹی ایم مشین نہ بنائے۔ بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، بچوں کے ساتھ رہ کر ان کو سکھائے کہ بیٹا دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ اور بچوں کے لیے جب کمانے کے لیے جائے تو حلال و حرام کی تمیز کو نہ بھولیں۔ کئی افراد حلال و حرام کی تمیز کو بھول کر بچوں کے لیے کماتے ہیں، بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے پیسے کمانے میں اتنے کو مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ حرام کا بھی نہیں سوچتے کہ یار کہ میں حرام لے کے جا رہا ہوں۔ ان کے دل میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ یہ جو میں کما رہا ہوں نا، لوگوں کو ایک حدیث یاد ہے کہ بچوں کے لیے کمانا جناب وہ ثواب کا کام ہے، بچوں کے لیے نکلنا، رزق حلال کے لیے نکلنا یہ عبادت ہے۔ ان کو یہ حدیث اس قدر یاد ہو گئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ یار حدیثیں تو یہ بھی ہیں کہ لا ترفع عصاک عن اہلک، اپنے بچوں سے اپنی لاٹھی، اپنے اہل و عیال سے اپنی لاٹھی کو دور نہ کرو۔ یہ بھی تو حدیث ہی ہے جناب کہ کلکم راعٍ کلکم مسئول، تم میں سے ہر بندہ اپنی رعایا کا سردار ہے اور تم سے پوچھا جائے گا اپنی رعایا کے بارے میں۔ گھر کے آنر سے پوچھا جائے گا بھائی کہ تمہاری آنرشپ تھی، تم باپ تھے، تم گھر کے سربراہ تھے، تم نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بچوں کو کیا تربیت دی، بچوں کے لیے آخرت کا سامان کیا کیا؟ فقط دنیا لا لا کر ان کی جھولی میں ڈالتے رہے کہ آخرت کا سامان بھی ان کے لیے کیا گیا؟ ان کو فقط 10 کے نوٹ 20 کے نوٹ کی پہچان بتاتے رہے یا انہیں قرآن کے بارے میں بھی کچھ سکھایا تھا؟ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کل بروز قیامت ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، اس کے بعد اس کے اہل و عیال، وہ بچے جن کے لیے کوشش کرتا رہا، وہ بچوں کی امی، اس کی بیوی جس کی خواہشوں کو پورا کرتا رہا۔ فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے مولا اس بندے سے ہمارا حق دلوا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ باپ کو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کو اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے وہ۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے ہمارا حق دلوا، یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا اور ہمیں معلوم نہیں تھا، اس نے ہمیں دینی معاملات کے اندر کوئی رہنمائی نہیں کی، اسلام کا ہمیں نہیں سکھایا، ہمیں سودی کھانا کھلاتا رہا، سودی کاروبار کرتا رہا۔ مولا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کھلا رہا ہے، مولا آج قیامت کے دن اس سے ہمارا حساب کتاب کروا دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جو ہے نا وہ جڑ جائے گا، اس قدر اس کو مال حرام کمانے کی وجہ سے مارا جائے گا۔ اور سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ مقدمہ کون پیش کر رہا ہے؟ یہی اولاد جس کے لیے اس بندے نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھی، جہاں پر اس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، بچے کا فیوچر سنوار رہا ہوں یہ کہہ کے اپنا فیوچر بگاڑ لیا اس بندے نے۔ وہ عورت، وہ بیوی جس کے گہنوں کو سنوارنے کے لیے یہ بندہ گھر سے باہر رہا، حلال و حرام کی تمیز کو بھول گیا، آج وہی بیگم اللہ کی بارگاہ میں التجا کری مولا حق دلوا، اس کو مار پڑے گی۔ اس کے بعد جب وہ نامہ اعمال لے کر ترازو پر آئے گا، میزان عمل پر آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، بیٹا آئے گا اور کہے گا بھائی میری نیکیاں کم ہے، اس کی نیکیاں لے کے چلا جائے گا۔ دوسرا آئے گا اور کہے گا تو نے مجھے سودی کھانا کھلایا ہے، میرے پاس نیکیاں کم ہے، وہ نیکیاں پکڑے گا چلے جائے گا۔ بیوی آئے گی، نیکیاں لے کے چلے جائے گی، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرشتے اس وقت صدا لگائیں گے کہ لوگوں دیکھو اس بندے کو اس کے گھر والوں نے جہنم تک پہنچا دیا اور اس کی نیکیاں اس کے پلے سے خالی ہو گئی ہے۔ بندہ غور کرے یار، کیا اس لیے ہم ساری زندگی کماتے رہے کہ کل کو جو نیکی اپنے پلے بھی وہ بھی کسی اور کے پاس چلی جائے، یہ اولاد نیکیاں چھین چھین کے لے جائے، یہی گھر والے جن کے لیے ہم نے 1 سے 2 2 سے 4 تک کیا وہی ہم سے نیکیاں چھین کے چلے جائیں۔ خدا را اپنے حال پر رحم فرمائے، ایسا نہ کرے یار۔
اپنے بچوں کو تربیت دیں، اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو دینی ماحول کے اندر لے کر آئیں، ان کو سکھائیں کہ بھئی حرام نہیں کھاتے۔ اور یہ سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی گئے کہ سیکھتے وہی چیزیں بچے جو ان کو دکھائی جاتی ہے، کہیں بھی باتیں بچے کم ہی سیکھتے ہیں۔ بچے بلیک بورڈ کی طرح ہے یا وائٹ بورڈ کی طرح، جو آپ لکھ دیں گے نا اس میں لکھا رہ جائے گا۔ بچے کو آپ جو سمجھا دیں گے نا وہ بندہ سمجھ کے رہ جائے گا۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک ڈاکو کو پھانسی کی سزا ہو گئی کہ اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ آخری خواہش پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کہا آخری خواہش کیا؟ کہتے ہیں ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کو لگا کہ ماں کی ممتا یاد آ رہی ہوگی، ماں کی شفقت یاد آ رہی ہوگی۔ ماں کو بلا لیا گیا، کچھ ہی دیر کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ وہ جیسے کہ ماں کے قریب ہوا نا تو اس نے ماں کو اس قدر بے رحمی کے ساتھ کاٹا کہ اس کا ایک کان زخمی کر دیا، ماں کو زخمی کر دیا۔ سپاہی آتے اس کو پکڑ کے جدا کرتے، کہتے بھائی اس لیے بلایا تھا ماں کو، آخری وقت کے اندر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہہ رہا آج جو میں پھانسی پہ جا رہا ہوں نا اس کی وجہ میری ماں ہے۔ تو سپاہی کہتے وہ کیسے؟ کہا جب میں نے سب سے پہلے چوری کی تھی نا، ڈاکو نہیں بنا تھا، ابھی چھوٹا بچہ تھا میں، تو میری ماں مجھے اگر 2 تھپڑ لگا دیتی نا تو آج میں یہاں تک نہیں پہنچتا، لیکن اس نے مجھے بڑھاوا دیا۔ کوئی بات نہیں بچہ ہے چھوڑ دو، ہمارے یہاں بھی یہ بڑا سلوک ہوتا ہے، بچہ ہے چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ پینسل تو لے کر آیا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ شارپنر تو لے کر آیا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فقط ربڑ تو لے کر آیا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی آج کا یہ ربڑ کل کو کس کے لاکھ بن جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سر پہ نظر نہ کریں، اپنے آپ کو یوں بند نہ کریں کہ جناب کوئی گل نہیں بیٹا کرتا جا، نہیں، بچوں پر نگہداشت کریں، بچوں پر کڑی نظر رکھیں، بچوں پر محبت بھی کریں، بچوں کے ساتھ ان کے چیک کریں۔ ہم نے جناب ان کو موبائل دے دیے، باقی وہ موبائل میں جو مرضی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کے اندر کتنی بری چیزیں بھی ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ انٹرنیٹ کے اندر ایک کلک سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ انٹرنیٹ بندے کو بدنام کر دیتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ انٹرنیٹ بندے کو تباہ کر دیتا ہے؟ جب تباہ ہو جائے گا بچہ پھر آپ کو یاد آئے گا او یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا کر دیا میں، صرف اس لیے کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے۔ بھائی سب کچھ کمایا بچوں کے لیے تھا، ان کے لیے ٹائم تو نکالو، ان کے پاس تو بیٹھو، ان سے گفتگو تو کرو، بچوں کے پاس بیٹھ کے ان کی کچھ سنو، اپنی کچھ سناؤ، ان کو بتاؤ۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب شام کے وقت میں والد صاحب آتے تھے تو بچے ساتھ بیٹھ کر گفتگو ہوتی تھی۔ آج تو جناب باپ بیٹھا ہوا ہے، بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو باپ کا انتظار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ کر موبائل دیکھے، اس کو باپ سے غرض نہیں ہے، اس کو موبائل سے غرض ہے۔ آپ نے اپنی یہ اوقات بنائی ہوئی ہے گھر کے اندر بچوں کی نظر میں کہ فقط میں موبائل دینے والا ایک سرونٹ ہوں، میں ایک نوکر ہوں کہ تمہیں آ کر موبائل دے گا بس۔ پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا اور موبائل کی بولی بولتا ہے آپ کے سامنے، آپ کی تو اہمیت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے موبائل دیا تھا، موبائل نے تربیت کی اس کی، پھر موبائل کی تربیت، پھر ماشاءاللہ کمال کی تربیت۔ پھر جب وہ کل کو آپ کے سامنے بولے گا نا پھر آپ کسی علامہ صاحب کو ڈھونڈیں گے، بچہ بگڑ گیا ہے کوئی دم کر دیجئے، بچہ یار میرا نا بدتمیز ہو گیا ہے۔ بھائی جب تمیز سکھانے کی بات تھی تب آپ کہاں تھے؟ جب آپ اس وقت کیا کر رہے تھے آپ؟ اس وقت آپ کی یہ توجہ کیوں نہیں ہوئی کہ میرا بچہ یار میرے ہاتھ سے نکل چکا، کہیں ایسا نہ ہو کل کو میرا بچہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو جو بہترین تحفہ اس کا والد یا والدین دیتے، فرمایا وہ ادب ہے، وہ ادب سکھاتے ہیں، اور یہ بھی سکھانے کے ساتھ یہ کر کے دکھائیں۔ آپ اپنے والد صاحب کو تو تڑاک کر کے بات کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو جی جناب کر کے بات کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ آپ اپنے والد صاحب کی خواہشوں کو یا والد صاحب کے جملے کو پکڑ کر مذاق بنا رہے ہیں ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو کل کو جب آپ بوڑھے ہوں گے جناب تو یہی بچے ہوں گے، وہی انداز ہوگا۔ غور کرنے والی بات، اپنے بچوں کو نگہداشت کریں۔ حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں جان تھے۔ یہ عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بڑا مقام ہے، بڑے اللہ کے نیک بندے ولی اللہ گزرے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میری تربیت اور مجھے یہاں تک پہنچانے میں، ولایت کا مقام دلوانے میں میرے ماموں کا بڑا کردار ہے۔ فرمایا ایک رات جب میں 3 سال کا تھا تو میں اٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے ماموں جان نماز پڑھ رہے ہیں، انداز دیکھے ماموں جان نماز پڑھ رہے ہیں۔
فرمایا کہ جب میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بچے تم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے؟ تو کہتا ہے میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں؟ چھوٹی عمر میں بتا رہے کہ یار رب کو یاد کیا جاتا ہے، چھوٹی سی عمر میں کہا کہ اس طرح اپنے رب کو یاد کر کہ تو جب بستر پر لیٹے نا تو زبان مت ہلا، فقط دل میں یہ 3 جملے بولا کر، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا گواہ ہے۔ اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی۔ فرماتے میں یہ لفظ پڑھنے لگ گیا اور مجھے دل میں اس کی حلاوت نصیب ہوئی۔ میں دوبارہ ماموں کے پاس گیا، ماموں کہتے ہیں کہ اب اس کو 7 دفعہ کی بجائے نا 11 دفعہ پڑھا کر، پہلے کہا تھا 7 دفعہ پڑھ، اب فرمایا 11 دفعہ پڑھ، کہتے ہیں اس کو 11 دفعہ پڑھتا۔ یوں میں بڑھتا گیا اور میرے ماموں مجھے تربیت کرتے گئے۔ پھر میرے ماموں نے مجھے ایک بات سکھائی کہ تو نے کبھی بھی یہ جملے چھوڑنے نہیں، جب بھی تو نے بستر پہ جانا ہے تو نے یہ جملے دہرانے اپنے دل کے اندر، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی۔ اور فرمایا کہ جب میں یہ ورد کرتا رہا اپنے دل کو یہ بتاتا رہا کہ اللہ دیکھنے والا گئے، اللہ میرے ساتھ گئے اور اللہ رب العزت میرا گواہ گئے۔ پھر میرے ماموں نے کہا کہ بچے جس کے ساتھ رب ہو، جس کو رب دیکھ رہا ہو اور جس کا گواہ رب ہو، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ رات کا وقت ہوتا ہے تو بھئی ہمارا بچہ اگر ڈر بھی جائے نا تو ہم اس کو جناب کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کو رب کا نام سکھاؤں، کہ جب بیٹا ایسی پریشانی آتی تو اللہ کو یاد کرتے، نہیں سکھاتے۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کے فرمایا کہ سب سے پہلا جملہ جو تمہارے بچے بولے نا وہ لا الہ الا اللہ بولے، لا الہ الا اللہ بولے۔ قبلہ امیر علیہ سنت کا پوتا ہے جنید، وہ بھی تقریباً 3 یا 4 سال کا ہوگا اور اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے۔ ہمارے حاجی یعقوب صاحب لاہور والے امیر سنت کے مرید ہیں، ان کا بیٹا پیدا ہوا 41 گھنٹے کے بعد اس کی زبان پر جو پہلا لفظ آیا وہ اللہ آیا۔ یہ اللہ والوں کے گھرانے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جناب پاپا، گڈو، شڈو، پپو یہ نام سکھائے جاتے ہیں، اللہ کا نام سکھائیں۔ یہ بھی تربیت ہے بچوں کے لیے کہ بھائی یہ تربیت تم نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات، آج کل سوشل میڈیا پہ نا ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے، استنبول کے اندر، ترکی کے اندر کوئی امام صاحب ہے، وہ جناب بچوں کی قیادت کر رہے ہیں، پیچھے ٹرین بنی ہوئی ہے تو بچے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر وہ گھوم رہے ہیں۔ حدیث پاک میں گئے، دیکھیں جب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے نا پھر ہم کسی کے عمل کو نہیں دیکھیں گے، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفتی ہو۔ حدیث میں یہ ہے کہ فرمایا کہ مسجد کو بچوں سے، دوبارہ بچوں سے، پاگلوں سے، لڑائی جھگڑا کرنے والوں سے، خرید و فروخت کرنے والوں سے، بلند آواز کرنے والوں سے اور شرعی سزاؤں کو قائم کرنے والوں سے بچاؤ، کہ مسجد میں یہ افراد نہیں آنے چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج رہے گئے تو آپ بھی ساتھ میں آئیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دکان سنبھالتے رہیں، آپ گھر میں بیٹھے رہیں، آپ چوکوں کے اڈے پر جا کے کھڑے ہو کر گفتگو کرتے رہیں اور آپ کا بچہ یہاں پر آئے اور یہاں سے ثواب کا خزانہ لے کر جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اکیلے نہیں چھوڑنا، ساتھ میں جانا ہے، ساتھ میں جا کر بچے کی نگہداشت کرنی ہے، بچے کو دیکھنا ہے کہ بچے کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر نا اگلے پر ڈالنے کی عادت ہے، اگلے پر ڈال دیتے ہیں۔ بچے آگے مسجد کے اندر اگر ان کو کوئی ڈانٹے کہ بیٹا مسجد ہے، مسجد میں نہیں دوڑتے، مسجد میں نہیں کھیلتے، تو اب یہ جناب ایسی پوسٹر لگا کے کہتے ہیں دیکھو بھائی فلاں مسجد میں تو امام یوں کر رہا ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں تو یوں ہوتا ہے۔ تو پیارے آپ کے محلے کی مسجد میں آپ کا بچہ آ رہا ہے، آپ کدھر ہیں؟ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ بچے کی نگہداشت کرنے کے لیے آپ کیوں ساتھ نہیں ہیں؟ میرج ہال جائے تو آپ ساتھ ہیں کہ جناب بچہ کہیں شرارت نہ کرے میرے ساتھ۔ کبھی ایسا ہونا کہ جناب آپ اس کو اپنی کمائی کے اڈے پر لے جائیں، اس کو چھوڑ دیں کہ بیٹا جو مرضی کر، پھر پتہ لگے جناب کہ آپ بچے کو سنبھالنے والے ہیں۔ مسجد کے اندر ہی آ کے ایسا کیوں؟ مسجد کو لاوارث کیوں بنانا بھائی آپ نے کہ جو مرضی آ جائے، جو مرضی کرے؟ جو بندہ جس کے جیب میں پیشاب کی شیشی ہونا وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ اس کے جیب میں غلاظت ہے، گندگی ہے۔ آپ دنیا کا بہترین پیمپر لگوا کے لائیں بچے کو، جب وہ پیشاب کرے گا تو کیا وہ اس کے اندر نہیں ہے؟ کیا جب وہ غلاظت کرے گا وہ اس کے اندر نہیں ہے؟ اس کے اندر ہی ہے۔ اس حالت میں وہ اللہ کے گھر میں آئے گا؟ یار کوئی سوچو یار، عقل کو ہاتھ مارو۔ ایسے بچوں کو لے کر آتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نماز کیا ہے۔
اور ان کو اصل میں تربیت ملنی چاہیے گھر سے. ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے، لیکن ماں کو فرصت ملے تو تب نہ. اب آپ کی گھر والی اپنے بچے کو ٹائم نہ دے اور آپ مسجد میں لا کر امام کے سپرد کر دے کہ میرا بچہ جو مرضی کرے، تم نے کچھ نہیں کرنا. مسجد جناب بس اس کو آنا چاہیے، مسجد میں آئے، مسجد میں کھیلے اور چلا جائے. او بھائی، مسجد کے تقدس پامال کرنے کے لیے رہ گیا، مسجد کی بے حرمتی کرنے کی رہ گئی ہے. آپ اس کو وہاں پر نہ لے کر جاؤ کہ جہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، ایم پی ایم این اے بیٹھتے ہیں، ان کے دروازوں پر لے کر جاتے ہو کہ یار پتہ لگے، اور وہاں پہ کر دیتے ہو شاید یہ اللہ کا دربار ہے. یار خدا یحکم الحاکمین کا دربار ہے، یہاں پہ بچوں کو لا کے چھوڑ دیا. خود بھی نہیں آتے کہ یار بچوں کی نگہداشت کر لے. اور جو خود آتے ہیں نا ساتھ میں، جو نمازی بندہ ہوتا ہے اور اس کا بچہ جب اس کے ساتھ میں آتا ہے تو وہ سجدے کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے. بچوں کو لانے سے منع نہیں کر رہا، میری بات سمجھیے گا. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندے خود نماز پڑھتے ہیں نا، مسجد کے تقدس کو سمجھتے ہیں، جب وہ بچوں کو لے کر آتے تو بچے بھی یہ بات سمجھتے ہیں. الحمدللہ تراویح پڑھتے میں نے دیکھا بچے 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا باپ ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں میں گھر میں بیٹھا رہوں فقط فیس بک پہ جناب میں کمنٹ کرتا رہوں میرا بچہ نیک بن جائے، مسجد میں جا کے نیک ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے، فرمایا بچوں سے محفوظ ہے. کون سے بچے؟ شور کرنے والے، شور و غل مچانے والے، مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والے. پھر وہ بچے جن کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ، وہ کہیں پر بھی کچھ بھی کر دیں گے، تو ایسا بچہ نہیں آ سکتا. بھائی مسجد میں نہیں لا سکتے، حرم پاک میں نہیں لے کے جانا چاہیے. اب لوگ وہاں کی مثالیں دیتے ہیں، بھائی وہ تو اب آپ کا کام ہے. کل کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آپ کو ایک مثال سمجھانے کے لیے، ایک نشئی بندہ وہ مسجد کے اندر آ جائے، سارے لوگ پکڑ کے اس کو مار کے باہر نہیں نکالو گے کہ یار تو ناپاک، پتہ نہیں کیا کچھ تو نے کیا ہوگا، تو مسجد میں آ گیا، باہر نکل. ایسا ہی ہوتا ہے. تو بھائی جو آپ کا بچہ ہے ماشاءاللہ وہ پاک و طاہر ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. اور وہ چھوٹا بچہ، اس کی تربیت کا حصہ گھر میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلوں کو گھر میں ادا کرو. کیوں؟ بچے دیکھیں، بچے سیکھیں اور بچوں سے محبت کریں. یہ ایک آخری پیغام. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا حضور نے گود میں لیا اور اس کو چوم رہے تھے. وہ محبت کا انداز دیکھے، حضور چوم رہے تھے. ایک صحابی وہاں پر موجود تھے اور وہ کہتے حضور میرے 10 بیٹے، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. تو حضور نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بچوں کی تربیت ہے یہ بھی، بچوں کو محبت دے. اور یہی بھی حدیث میں ہے، فرمایا کہ بچوں میں مساوات رکھے، برابری ہو. اگر کسی کو ایک بار چوما سب کو ایک بار چومے، کسی کو 2 بار چوما تو سب کو 2 بار چومے. بچوں کے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہونے دے کہ یار والد صاحب کی محبت میرے لیے کم ہے، والد صاحب مجھ سے محبت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، محبت سب کے لیے یکساں تھی. حضور کی سب سے محبت یکساں فرما. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، ابھی بچے تھے، چھوٹی عمر تھی. اب دیکھیں یہ بھی مسجد میں تھے لیکن سمجھدار، باتوں کو سمجھنے والے، یہاں تک کہ حدیث روایت کر رہے ہیں. آپ کا بچہ اتنا سمجھدار ہو جائے تو آپ مسجد میں بھیجیں، بالکل قبول ہے، ماشاءاللہ بہترین چیز ہے. لیکن اس سے پہلے خود غور کرے یار کہ اللہ کے دربار میں جانے کے قابل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، خود غور کرے. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. اور حضور کی عادت یہ تھی کہ جب آپ چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے جو بچے تھے نا تو ان کے چہروں پر اپنے مبارک ہاتھ کو پھیرتے تھے. انداز دیکھے یار، ہمارے یہاں تو ہم جب نکلتے ہیں تو بچے ہمیں دیکھ کر بازو پر آگے پیچھے نہ ہو جائے کہ یار یہ انکل نکلے، انکل ڈانٹیں گے، انکل نے باتیں کرنی ہیں، انکل اب بولیں گے یہی جگہ مل گیا کھیلنے کے لیے، کوئی اور جگہ نہیں ملا. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ انداز غلط ہے. حضور کی سنت دیکھیے کیا ہے. فرمایا حضور جب نکلتے تھے تو بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے. جابر فرماتے ہیں میں بھی بچوں میں شامل ہو گیا، چھوٹے بچے تھے آپ بھی، کہ حضور کے ہاتھوں کی برکت بھی رہے. فرمایا حضور کا ہاتھ جب میرے چہرے پر لگا ٹھنڈک دل میں محسوس ہوئی. اور فرمایا حضور کا ہاتھ ایسا تھا کہ جیسے کسی نے ابھی جو ہے نا عطار کی شیشیوں سے حضور کے ہاتھ کو یوں نکالا، خوشبودار ہاتھ. اور فرمایا حضور جب بھی کسی بچے کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کرتے. اے کاش کہ اپنے بچوں کو سلام کرنے والے بن جائیں. اے کاش ہم گھر کے اندر داخل ہو بچے کو سلام کریں، ہم گھر کے اندر جائیں تو وہاں پر بچے کو سلام کریں. میرے پاس الحمدللہ ویڈیو موجود ہے، میرے بلال بھائی کی بیٹی ہے چھوٹی نا، اور غالباً ابھی سال کی نہیں ہوئی، اس کو اللہ اللہ سکھایا. میرے پاس 2 منٹ کا کلپ ہے، وہ اللہ ہو کہنے کی کوشش بھی کر رہی ہے سن کے کہ یار اللہ ہو. اس نے اپنے انداز میں شاید کہہ بھی دیا ہو، مجھے سمجھ میں نہ آیا ہو. تو یہ بچوں کی تربیت کریں، ٹھیک ہے.
اللہ کرے ہم یہ بات سمجھ جائیں. اور یاد رکھیے گا قرآن کا علم آپ پر بھی لازم ہے، آپ کے بچے پر بھی لازم ہے. نماز کا علم آپ پر بھی لازم ہے، آپ کے بچے پر بھی لازم ہے، لیکن پہلے اپنے پر امپلیمنٹ کریں. قو انفسکم و اہلیکم، جہاں پر بھی یہی ہے، پہلے اپنی جان کو بچاؤ، ساتھ میں اپنے گھر والوں کے جان کو بچاؤ آگ سے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے اور آپ کو میری باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین. الحمدللہ رب العالمین.